موضوع الدرس في قصة سيدنا داود عليه السلام وما فيها من العبر. سورة صاد، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده لأنه من روایت یزید الرقاشی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے یہاں پر بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں لیکن وہ سارے اسرائیلیات ہیں. اسرائیلیات کا معنی ہے یعنی وہ روایتیں جو یہودیوں نے جمع کی ہیں، جو کہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. ان کی نسبت سے یہ اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں اور بعض ان میں یہودی کہتے ہیں. وہ یہودا سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں اور بعض ان میں صہیونی کہلاتے ہیں. ان میں بھی کئی جماعتیں ہیں. بہرحال سارے جھوٹے ہیں، سارے مکار ہیں اور سارے عیار ہیں، غدار ہیں. اس لیے مفسر فرماتے ہیں ولم یثبت فیہا، اس واقعے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں بلکہ یہ بالکل جھوٹی روایات ہیں. اور ایک روایت ابن ابی حاتم نے ذکر کی ہے، اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے. لأنه من روایت یزید الرقاشی، و یزید الرقاشی کی سند میں ہے اور وہ قابل اعتبار راوی نہیں. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ و یزید وان کان من الصالحین لکنہ ضعیف. آدمی تو اچھا تھا
صالح بھی تھا لیکن بالکل ضعیف تھا. ضعیف الحدیث عند الائمہ، تمام ائمہ محدثین کے نزدیک وہ روایت حدیث میں ضعیف تھا. فالاولی ان يقتصر على مجرد تلاوت هذه القصة من يرد علمها الى الله عز وجل فان القرآن حق وما تضمن فهو حق ايضا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولا، افضل، احوط بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں اور جو بات ہمیں سمجھ نہ آئے یا جس بات کو اللہ نے قرآن میں مبہم رکھا ہو اسی کو اسی پہ چھوڑ دیں، اور یہ ایمان رکھیں کہ جو اللہ کے قرآن میں ہے وہ حق ہے. اس میں زیادہ بلا وجہ بحث کرنے میں اور بلا وجہ روایات میں نہ الجھیں. چونکہ آدمی جب روایات میں پڑھتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. جیسے آج کل بھی یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ تمام احادیث اور کتابیں، یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شب برات پر پوری دنیا میں اور میڈیا پہ اور چینل پہ اور دھوم ہے اور اخبارات کے صفحے مضمون لکھے گئے ہیں، لیکن آپ نظر انصاف سے پڑھیں انہی مضمون میں ایک حدیث بھی صحیح ہے. آپ خود پڑھ لیں، یعنی آپ ہمارے اوپر نہ چھوڑیں. آپ کسی بھی سکالر کا لکھا ہوا مضمون پڑھیں، وہ کہے گا حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں ہے. حدیث کون سی حدیث شریف بھائی؟ وہ حدیث کہاں ہے؟ صرف یہ کہنا تو کافی نہیں ہوتا نا جی حدیث شریف میں ہے. حدیث شریف کا کیا مطلب ہے یعنی بھئی اس کا کوئی حوالہ بھی تو دو نا کہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سنن میں ہے، سیاہ میں ہے، مصنف میں ہے، مسانید میں ہے، مراسیل میں ہے. حدیث مرفوع ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، منقطع ہے، موضل ہے، کیا ہے؟ کوئی حوالہ تو دو نا. صفحے کے صفحے مضامین ہیں اور تقریریں ہیں، اور جناب کہ حضور 15 کی رات کو قبرستان جاتے تھے. کون سی حدیث میں ہے بھائی؟ بس یعنی آپ اندازہ کریں. حالانکہ ابن الصلاح ہے، جلال الدین سیوطی ہیں، امام غزالی ہیں رحمہ اللہ، یعنی کہ یہ خود لوگ صوفی ہیں، یہ خود صوفیاء میں سے ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، لیکن انہوں نے بھی لکھا ہے کہ لم یثبت کہ شب برات کے بارے میں ایک بھی حدیث صحیح ہمیں نہیں ملی. عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ لم یثبت، نے کہا بزرگ کہتے تھے، اقوال ہیں بزرگوں کے، لیکن حدیث نہیں ملی مجھے. تو اب کسی کو کہو، وہ کہہ رہے دیکھو یہ عجیب مولوی ہے، یہ سارے غلط کہہ رہے ہیں. اب یہ بات تو نہیں ہوتی نا کہ سارے غلط کہہ رہے ہیں. دنیا میں مسلمان کتنا ہے؟ باقی تو سارے کافر ہیں. اس کا مطلب پھر کفر حق پہ ہے کہ وہ زیادہ ہے. مسلمان کتنا ہے؟ 1 ارب 36 کروڑ. باقی ساری دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کوئی مجوسی ہے، یا کوئی وثنی ہے، یا کوئی بے دین ہے، کوئی لا دین ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی یدھ مت ہے. باقی تو سارے مذاہب باطلہ ہیں. مسلمان تو اتنا ہے. اچھا ان مسلمانوں میں بھی صحیح العقیدہ کتنا ہے اللہ عالم. لیکن جو مرضی ہے وہ صفحے کے صفحے لکھ ڈالے ہیں. فضائل شب برات میں کتابیں لکھ ڈالی ہیں، 4 گھنٹے سکالر کھڑے ہیں اور کتابیں کھول کے. اب ایک عام بندے بیچارے کو کیا پتا ہے کہ یہ جو کتاب دکھا رہا ہے مواہب الدنیا، یہ جو کتاب دکھا رہا ہے حلیت الاولیاء، یہ جو کتاب دکھا رہا ہے نوادر الرسول، اس میں تو ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. عام بندے کو کیا پتا ہے؟ یاد رکھیں کہ احادیث کے بھی طبقات ہیں، 5 طبقات ہیں حدیث کے. طبقات اولا میں بخاری اور مسلم ہے اور موطا امام مالک ہے. یعنی ان کی ساری حدیثیں صحیح بھی ہیں، قابل للاخذ بھی ہیں، قابل للاستدلال بھی ہیں. اور اس کے بعد طبقہ ثانی ہے، پھر اس میں آتے ہیں سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن دارمی ہے، سنن ابن حبان ہے،
یہ درجہ ثانیہ، طبقہ ثانیہ میں، پھر طبقہ ثالثہ ہے، پھر طبقہ رابعہ ہے۔ اور تم جن کتابوں کے حوالے دے رہے ہو تو طبقہ رابعہ کی کتابیں نہ قابل للاخذ ہیں نہ قابل للاستدلال ہیں، ان میں تو ایک روایت بھی طبقہ اولا کی نہیں ہے۔ اور علماء نے تو پھر سیاہ کی بھی تقسیم کی ہے کہ سیاہ مجردہ ہیں جن میں صرف صحیح روایت ہے، ان کو کہتے ہیں سیاہ مجردہ۔ اور بعض حدیث کی کتابیں ان میں صحیح بھی ہیں لیکن حسن بھی ہیں لیکن ضعیف بھی ہیں، ان میں احادیث سیاہ بھی ہیں لیکن درجہ اچھا حسن بھی قابل حجت ہوتی ہے۔ حدیث اگر حسن ہو یعنی صحیح سے کم ہے، ضعیف سے اوپر ہے، وہ حسن ہے۔ پھر حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے۔ اب وہ ایک عام آدمی کے سامنے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب اس کتاب میں لکھا ہے، ایسے تو پھر شیعہ بھی کتابیں پیش کرتے ہیں، ماشاءاللہ کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے جی لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے جناب؟ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کے جب آ رہے تھے، اللہ نے حکم دیا علی پہ لے جاؤ، لیکن بھول کے نبی پہ لے گئے۔ اچھا جبریل ہے بھائی، اللہ کا ایک ہی قاصد تھا اور وہ بھی ایسا کہ جو دوسروں کو جا کے دے دیتا ہے۔ بھائی عقل کی بات کرو۔ اچھا پھر قرآن ایک دن بھی نہیں اترا، 23 سال اترا ہے، جبریل 23 سال بھولتا رہا، اور بھولتا بھی ایسا رہا کہ حضور پاک نے بھی شکایت نہیں کی اللہ میاں کو، یا اللہ قرآن آپ نے میرے پاس بھیجا تھا، وہ تو علی کے پاس لے جا رہا ہے۔ اور علی اچھا داماد ہے محمد مصطفیٰ کا، وہ بھی آگے نہیں کہتا کہ جناب وہ بھول کے میرے گھر آ گیا، آنا تو آپ کے پاس تھا۔ کیا روایتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حضرت حسین کے قصے سنائیں گے، لوگوں کو رلا ڈالیں گے، ایک حدیث میں بھی قصہ ثابت نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ مظلوم شہید ہو گئے، بس ہمارا ایمان ہے کہ آپ مظلوم ہیں، آپ سید ہیں، آپ سادات ہیں، آپ حبیب محمد مصطفیٰ ہیں، آپ حسنین کریمین ہیں، رضی اللہ عنہما وارضاہ، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ باقی یہ سارے روایات کہ جناب پانی بند ہو گیا اور فلاں بند ہو گیا فلاں، کوئی پہلے فیصلہ تو کرو کہ حضرت حسین مدینے سے روانہ کب ہوئے، تاریخ تو معین کرو نا۔ مدینہ منورہ سے اونٹنی پہ روانہ ہوئے، کربلا پہنچتے کتنے دن لگتے ہیں، فاصلہ معین کرو، کوئی فیصلہ عقل سے کرو نا۔ اب ایک آدمی کہے کہ جی میں اونٹنی پہ چڑھا ہوں اور صبح میں نے نماز پڑھی مکے میں اور ظہر پڑھی میں نے مدینے میں، تو مان لیں گے آپ؟ یار اونٹنی پہ کیسے پہنچ گیا وہ؟ ظہر میں تو جموں نہیں پہنچ سکتا، مدینے کیسے پہنچ گیا؟ ایک رواج ہے، عادت ہے، پڑ گئی ہے لوگوں کو، اور خدا کی قدرت ہے کہ جھوٹ میں مزہ بڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کو وہ روایات اچھی بڑی لگتی ہے، سچی بات کرو کڑوی لگتی ہے، وہاں بھی ہیں۔ دیکھا جی شب برات کو نہیں مانتے جناب، شب برات سے ہماری دشمنی ہے، لیلۃ القدر سے ہماری دوستی ہے، شب برات سے دشمنی ہے۔ اللہ کے بندے، قرآن حدیث اسی لیے تو آیا ہے کہ ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لائے، ہمیں ایک سیدھی بات میں لے آئے۔ اگر اس رات کے اندر کوئی فضیلت ہوتی، آپ یقین کریں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، اقوال صحابہ موجود ہیں، صحابیات موجود ہیں، آثار موجود ہیں، اقوال تابعین موجود ہیں، تبع تابعین موجود ہیں، ائمہ محدثین کے اقوال موجود ہیں۔ اللہ کے بندے تو کیا کسی کو دشمنی تو نہیں ہوتی؟ جو ثابت ہے وہ ثابت ہے، جو ثابت نہیں ہے اس میں نہ کوئی جھگڑا ہے، اس میں نہ کوئی وہابی ہے، اس میں نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی اس میں بریلوی ہے، نہ کوئی اس میں دیوبندی ہے۔ تو حقیقت کی بات ہے بھی جو ثابت ہے ٹھیک ہے، جو ثابت نہیں وہ ٹھیک نہیں۔ اب دیکھیں نا جی کہ ایک آدمی ہے مثلاً طواف کے 7 چکر ہیں، اب وہ کہ نہیں جی مجھے بڑا مزہ آتا ہے میں تو 10 چکر کیا کروں گا، تو یہ مخالف ہے سنت رسول اللہ۔ پھر اسی بات کیا مزہ آتا ہے، بھی تم حدیث کے مخالف ہو۔
وہ کہے جناب یہ ہر آدمی طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یار 2 رکعت بھی کو پڑھنا، میں تو جی 4 رکعت پڑھوں گا، مخالف ہے سنت رسول۔ یہ کون سا دین ہے کہ وہ کہ جی میں تو 4 رکعت پڑھ رہا ہوں نا، نماز پڑھ رہا ہوں نا، لیکن جب میرے مدنی سرکار نے 2 پڑھی ہیں، تم کون ہو مائی کے لال اس کو 4 بنانے والے؟ میرے سرکار نے جہاں 2 پڑھی ہیں کوئی 3 نہیں بنا سکتا، جہاں 3 پڑھی ہیں کوئی 4 نہیں پڑھا سکتا۔ آج اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھائے کافر ہو جائے گا کہ وہ نص کا منکر ہے۔ اس لیے مفسر کہتا ہے ابھی بہتر بات تو یہ ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے قرآن میں جو کہ زیادہ بیان نہیں فرمایا، لہذا ہم بلا وجہ اس میں نہ پڑھیں، ورنہ پھر ہم ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، جیسے وہ ہمارے حضرات نے بنایا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے گندم دانہ کھایا تھا، ان کو جنت سے اترنا پڑ گیا، نہ گندم دانہ کھاتے نہ ہم خراب ہوتے، تو تم تو نہ کھاؤ نا گندم خام، تم تو خراب نہ ہو۔ اب مفسر میں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَفَزِعَ مِنْهُمْ، جب وہ 2 بندے داخل ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے۔ یاد رکھو پیغمبر بھی انسان ہیں، پیغمبر بھی بشر ہے، پیغمبر بھی ولد آدم ہے، اس کے اندر بھی طبعی خوف ہے، پیغمبر کو بھی بخار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے، جیسے میرے مدنی سرکار کے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے مبارک پہ یہاں جب آپ کو زخم آیا دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور سارے کپڑے مبارک خون سے بھر گئے جنگ احد کے موقع پر۔ حضور غصے میں آ کے فرمانے لگے اللہم اللعن فلان، اللہ فلان پہ لعنت کر، فلان پہ لعنت کر، فلان پہ لعنت کر۔ اور اس کے بعد فرمایا کیف یفلح قوما، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، شجوا وجہ نبیہم، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو بھی زخمی کر دیا ہے، ان کا کیا حال ہوگا۔ فوراً قرآن آ گیا لیس لک من الامر شیء، میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میری مرضی میں ان کو معاف کر دوں۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ آپ کیوں بد دعائیں کر رہے ہیں، آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ ایسا ایک قوم فلانی، میری مرضی ہے یتوب علیہم او یعذبہم، میں چاہوں تو ان کی توبہ قبول کر لوں، میں چاہوں تو ان کو عذاب دے دوں، آپ ایسی بد دعا نہ کریں کسی کے لیے۔ اور خدا کی شان ہے جن پہ حضور غصہ کر رہے تھے، حارث ابن ہشام، یہ ابو جہل کا سگا بھائی ہے، شقیق ہے، حارث ابن ہشام، ابو سفیان چاچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، خالد ہے، صفوان ابن امیہ، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور صحابی بنے حضور محمد مصطفیٰ کے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان نرالی شان ہے نا کہ حضور بد دعا دے رہے ہیں، حضور ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کیا کر رہے ہیں، میری مرضی ہے میں ان کو ہدایت دے دوں۔ ابو جہل کا سگا بھائی ہے حارث ابن ہشام، ابو جہل کا نام تھا عمر ابن ہشام، اس کا نام تھا حارث ابن ہشام، صفوان ابن امیہ، ابو سفیان، خالد ابن الولید، ولید ابن المغیرہ کا بیٹا ہے جس نے جنگ احد میں شکست دی ہے مسلمانوں کو۔ اللہ نے سب کو مسلمان کر دیا اور مسلمان بھی ایسے بنے ماشاءاللہ کہ سیف الرحمن بن گیا خالد، تیرے میرے جیسے مسلم۔ جنگ حنین کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ جب بنو ثقیف نے ہمیں تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا، بنو ثقیف قبیلہ جو ہے وہ بڑا تیر انداز قبیلہ تھا، وہ پہاڑوں میں چھپ کے بیٹھ گئے، جب مسلمانوں صحابہ کا لشکر بڑھا وہ تو چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا صحابہ کا لشکر چونکہ ماشاءاللہ 20 25 30 ہزار ہو گیا، آج صحابہ کے دل میں خیال آ گیا کہ آج کون ہمیں شکست دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اچھا ابھی ہم آپ کی آزمائش کر لیتے ہیں، فتح شکست میرے ہاتھ میں ہے، فتح شکست کوئی عدد پہ نہیں ہوتی، قلت و کثرت پہ نہیں ہوتی۔ بنو ثقیف نے جب تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا سب صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پتہ ہے اس وقت کون حضور کے ساتھ کھڑا ہے؟ ایک ابو سفیان ہے اور ایک فضل ہے، ایک عباس ہے۔ حضور اپنی خچر پہ ہیں، سرکار دو عالم دائیں ہاتھ پہ ابو سفیان ہے اور بائیں ہاتھ پہ عباس کھڑا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کے پاؤں ہٹ گئے لیکن انہوں نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا حضور ہم مریں گے تو آپ کے ساتھ ہیں۔
اب حضور جوش میں فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور حضور آگے بڑھ رہے ہیں، دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں، ابو سفیان ساتھ جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حضور بدعا اللہ نے مسلمان کر دیا، تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی بھی بشر ہوتے ہیں، انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں، جن سے بشریت سے ہوتے ہیں، انہیں دکھ بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، ناراضگی بھی آتی ہے۔ اس لیے میرے ماں محبوب کا فرمان یاد رکھیں، فرمایا انما انا بشر، فرمایا میں انسان ہوں، اغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے کوئی بات یاد دلا دیا کرو، اگر غصہ آ جائے تو برداشت کر لیا کرو، صبر کر لیا کرو۔ اس لیے پیغمبر ڈر گئے۔ تو یہ کہنا کہ پیغمبر کیوں ڈر گئے، قرآن تو کہتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، لا یخشون احدا اللہ، وہ عظمت اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ لیکن یہ طبعی خوف ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی چوٹ لگتی ہے، ان کو بھی زخم آتے ہیں، ان کو بھی بخار آتا ہے۔ بلکہ میرے مدنی پاک کو تو جب بخار آتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ اور جیسے لوگوں کو اگر 10 بندوں کو بخار آئے تو اتنا اکیلا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شدت سے بخار آتا، یعنی ٹھنڈے پانی کی مشکیزیں آپ پر ڈالے جاتے تاکہ بخار تھوڑا کم ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت داؤد کا ڈر جانا یہ طبعی بات ہے، فطری بات ہے کہ ایک آدمی دیوار پھلانگ کے رات کو گھر میں آ جائے، کون نہیں ڈرتا ہے؟ اس لیے فرمایا ففزع منهم، آپ ڈر گئے۔ انما كان ذلك لانه كان في محرابه وهو اشرف مكان في داره وكان قد امر الله يدخل عليه احد ذلك اليوم فلم يشأ الا بشخصين قد تصوروا عليه المحراب اي احتاطا به يسالانه عن شانهما۔ اصل وجہ یہ تھی کہ یہ خاص کمرہ تھا، یہ سب سے اعلیٰ کمرہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا پوری حویلی میں۔ وَكَانَ قَدْ أَمَرَ، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ آج مجھ میرے اوپر کوئی داخل نہ ہو۔ آپ نے چوکی داروں کو پابند کر دیا، آج کسی کو اجازت نہیں ہے میرے کمرے میں آنے کی، میں نے عبادت کرنی ہے۔ اب آپ اسی خیال میں بیٹھے ہیں، پتہ بھی نہ لگا کہ دیکھا کہ 2 بندے جو ہیں وہ اندر آ گئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، اس لیے آپ گھبرا گئے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ وقال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم 2 آپس میں لڑ پڑے ہیں، جھگڑا ہے، فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ مقدمہ پیش کیا کہ میرے پاس، اس کے پاس 99 دمبی ہے، میرے پاس 1 دمبی ہے، اور یہ وہ بھی زبردستی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، أَذَّنِي فِي الْخِطَابِ مَنَ غَلَبَنِي عَزَّ يَعُزُّ عَزًّا إِذَا قَهَرَ وَغَلَبَا، کہ کیا مانا یہ اپنے خطاب سے، اپنے مانگنے سے، اتنا اس کے مانگنے میں طاقت اور زور ہے کہ مجھے اس نے مغلوب کر لیا ہے۔ قَوْلُهُ وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيْ اخْتَبَرْنَاهُ وَظَنَّ داؤد انما فتناہ۔ یاد رکھو لفظ فتنہ جو ہے، فتنہ کا معنی فساد بھی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور یاد رکھیں فتنہ بمانے امتحان بھی ہے، فتنہ بمانے آزمائش بھی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت سلیمان کو آزمائش میں ڈالا۔ اور یہاں آتا ہے وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَّنَّاهُ، اب حضرت داؤد کو گمان ہوا کہ واقعی اللہ نے میرا امتحان لیا ہے، مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ فَإِنَّمَا فَتَّنَّاهُ، أي فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ، یعنی اختبرناہ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، وَخَرَّ
راکعا، یاد رکھو لفظ رکوع ہے لیکن مراد سجدہ ہے. خر راکعا مانا ساجدن، آپ سجدے میں گر گئے. تو سجدے پر بھی رکوع کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، جیسے اللہ فرماتے ہیں وارکعوا مع الراکعین، جیسے اللہ فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین. تو کبھی رکوع بمانے سجدہ بھی ہوتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر امام سجدے میں گیا ہے اور مقتدی رکوع میں بھی چلا گیا تو سجدہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے رکوع کو بھی سجدہ کہا ہے. جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جمعہ کے دن اگر امام سورت سجدہ تلاوت کر لے اور سجدے میں چلا جائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ ہم کیا کریں، کھڑے ہیں کیا کریں، دیکھ رہے کیا ہو گیا ابھی لوگ سجدے میں، اچھا چلو رکوع میں جاتے ہیں. اتنی دیر میں امام اٹھ جاتا ہے. تو اگر رکوع میں چلے جائیں تو نماز صحیح ہو جائے گی. اگر کھڑے رہیں اور رکوع میں نہ جائیں تو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. یاد رکھیں اگر کھڑا رہا اور امام اٹھ کے آ گیا وہ کھڑا ہے اسی طرح دوبارہ نماز اس کو پڑھنی ہوگی کہ اس نے اقتدا نہیں کی امام کی. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جو تھے فوراً سجدے میں گر گئے. خر راکعا واناب ویحتمل انه رکع اولا ثم سجد بعد ذلك. مفسر فرماتے ہیں یہ گمان بھی ہو سکتا ہے کہ رکوع بھی فرمایا ہو پھر سجدے میں گرے ہوں. وقد ذکر انه استمر ساجدا 40 صباحا. اب بعض لوگ روایات یہ بھی ہیں کہ 40 رات سجدے میں پڑے رہے. یہ بھی گھڑنتو روایت ہے، یاد رکھو یہ بھی گھڑی. 40 رات سجدے میں پڑے رہے، نہ نماز نہ روزہ نہ رکوع نہ باقی کام، صرف سجدے میں رہے 40 رات. لوگ کہیں گے سبحان اللہ، دیکھو بڑی بزرگی ہے، 40 رات سجدے میں رہے اور 40 رات دن میں سجدے میں جو رہے باقی نمازیں. صاف ظاہر ہے کہ روایت غلط ہے. اس لیے بات کو سمجھا کریں. یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. جیسے ہمارے لوگ بڑا مشہور کیا ہوا ہے، حضرت بلال کو حضور نے اذان سے روک دیا تھا کہ اذان نہ کہا کرو. حضرت بلال چونکہ صحیح طریقے سے حرف شین ادا نہیں کر سکتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب حضور نے منع فرما دیا. جب رات کو گئے اٹھے تہجد پڑھی سو گئے پھر اٹھے، اب ساری رات ہے رات ہی نہیں گزرتی. حضور حیران ہو گئے. اللہ نے جبریل بھیجا کہ محمد مصطفیٰ جب تک بلال اذان نہیں دے گا ہم سورج نہیں نکالیں گے. 100% جھوٹ ہے. لوگوں کو بڑا جھومتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے نا ان کو، جھوٹ سننے کے عادی ہے نا بیچارے. 100%، 99% بھی نہیں، 100% جھوٹ. اللہ کے بندے، حضور اگر وفات فرما جائیں سورج نکل آتا ہے. ابو بکر فوت ہو جائے سورج نکل آتا ہے. عمر عثمان و علی فوت ہو جائیں سورج نکل آتا ہے. حسین شہید ہو جائے سورج. بلال اذان نہ دے سورج ناراض ہو گیا. اللہ نے منع کر دیا تھا. اللہ نے کوئی عقل بھی دیا ہے کچھ، خود بھی تو روایات کو پہچانا کرو نا. اتنا بڑا جھوٹ. اچھا پھر بلال کہاں سے ہیں؟ حبشہ سے ہیں. بلال حبشی، ان کے تو ملک میں شین ہے. اس کو شین کا حرف نہیں آتا تھا جس کے شہر کے نام کے اندر شین موجود ہے. وہ تو حبشے کا رہنے والا تھا. اللہ کے بندے، پھر یہ سین ہے شین ہے سواد ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے ان کو اذان ہی نہیں آتی تھی. کتنے لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے نماز پڑھتے تھے فاتحہ نہیں آتی تھی، سورت نہیں آتی تھی، قرآن نہیں آتا تھا، کئی دنوں کے بعد یاد کیا. یہ ایسی روایات ہوتی ہیں. لوگ عادی ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو ملتے ہیں نعت خان، ان کو ملتے ہیں مولود خان، ان کو ملتے ہیں قوال. بس علی کا پہلا نمبر، بڑے خوش ہیں بیچارے، دمادم مست کلندر. یہ نہیں پتا کہ وہ بدبخت اسی قوالی میں بھی کفر کر رہا ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، علی کا تو نہیں ہے. وہ اسی میں بھی تمہیں کفر سکھا رہا ہے. وہ بھیک مانگتا ہے، کہتے ہیں 5 دا صدقہ. وہ اس میں بھی کفر بکواس کر رہا ہے کہ 5 تن پاک ہیں باقی سب ناپاک ہیں اور امام 12 ہیں. وہ بھیک مانگنے میں اپنا مذہب بیان کر رہا ہے. تم اللہ کے گھر میں رہتے ہو، تمہیں اپنے مذہب کا پتہ ہی نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں 5 تن پاک باقی کیا معنی ہوا؟ باقی سب ناپاک.
ہاں جی 5 تن تو ہوئے پاک، باقی عقل کی بات کرو۔ 12 امام، کون سے 12 امام؟ لیکن مصیبت ہے کہ ہمارے وہ حضرت مولانا ابصار صاحب توسوی ہے نا، وہ ہمیشہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنی جو ہے نا اہل سنت والجماعت، اصل میں تو تھا سنت سے، لیکن اب ہے یہ سن ہو گیا ہے۔ یعنی جیسے بندے کا وجود سن ہو جائے نا، اس کو چاقو بھی مارو تو نہیں لگتا کہ سن ہے، یہ سن ہے بیچارہ، اس کو نہ مذہب کا پتہ ہے۔ پکا سنی بھی کہے گا حضرت حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں جی؟ حضرت عمر علیہ السلام کیوں نہیں؟ حضرت عثمان علیہ السلام کیوں نہیں؟ حضرت علی علیہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ علیہ السلام پیغمبر کا لقب ہے، ان کے نزدیک ان کا رتبہ نبی سے بھی زیادہ ہے، بات کو سمجھو۔ ان کے نزدیک امام کا مرتبہ نبی سے بھی زیادہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں علیہ السلام۔ اس کو درجا کے سن لو اور کہو بھی کیا ہے، ابھی درس کا وقت ہے، وہ چپ ہی نہیں کرتا شریف آدمی جو بھی ہے، تھوڑا الگ ہو کے سن، تم بھی درس میں نا شور کرو۔ تو حضرت یاد رکھو علیہ السلام پیغمبر کے ساتھ آئے گا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ جب میرے مدنی کا نام آئے کیا آئے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صحابی کا نام آئے گا رضی اللہ عنہ، یاد رکھو رضی اللہ عنہ۔ تابعی کا نام آئے گا کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کے ولی کا نام آئے گا کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ علیہ۔ یاد رکھیے یہ اصول ہے، لیکن انہوں نے ایسا زبانوں میں چڑھا دیا ہے کہ سنی بھی کہے گا علی، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام، حضرت ابو بکر علیہ السلام کیوں نہیں فرماتے جناب؟ اچھا جی امام حسین، امام ابو بکر کیوں نہیں جی؟ پھر بات کرو عقل کر۔ اچھا امام حسین کہاں امام رہے؟ امام سے کیا مراد ہے؟ مسجد کا امام؟ امام سے مراد ہے خلیفۃ المسلمین، بادشاہ، وہ تو بنے ہی نہیں، وہ تو شہید ہو گئے۔ اور بات کو عقل کرو نا، اللہ نے عقل بھی دیا ہے، کوئی بھوسا بھرا ہوا تو نہیں ہے نا۔ حضرت حسین جو ہیں وہ تو جا رہے تھے کہ ان کی بیعت ہوگی تو امام بنیں گے نا، وہ تو پہلے شہید ہو گئے، وہ تو بنے ہی نہیں۔ حضرت حسن بنے ہیں لیکن انہوں نے بیعت کر لی، صلح کر لی حضرت معاویہ سے۔ اچھا پھر یہ دونوں جو ہیں حضرت حسن یا حضرت حسین، بعض علماء فرماتے ہیں صحابی ہیں کہ حضور کو دیکھا تو ہے نا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں دیکھا ہے لیکن بچپن میں، ابھی معصوم تھے، بچے تھے، بڑے ہو کے تو نہیں دیکھا ہے۔ لیکن بہرحال اگر صحابی بھی ہیں تو رضی اللہ عنہ۔ لیکن اب بات سمجھا ہوگا، دیکھا نا جی، یہ وہابی ہیں جناب، یہ نبی کو بھی نہیں مانتے، حسین کو بھی نہیں مانتے جناب، یہ حسین کو بھی نہیں مانتے، اولیاء کو بھی نہیں مانتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال جو حق بات پہ چڑھتا ہے وہ لاکھ دفعہ چڑھے، ہمارا فرض ہے کہ ہم حق بات بیان کریں، کوئی نہ مانے اس کی مرضی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق بات کہیں، ہم سچ سمجھائیں، کوئی نہ مانے اس کی مرضی، کو ضروری ہے کہ وہ مان لیں، اس کی مرضی ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ انہوں نے اب جناب خیال یہ جو ہے نا کہ وہ 40 راتیں سجدے میں رہے، بالکل غلط روایت ہے۔ فغفرنا له ذلك اے ما کان منہ مما یقال فی ان حسنات الابرار سیئات المقربین۔ اللہ فرماتی ہیں جب اس نے ہم سے طلب کی معافی تو ہم نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اصل مفسر فرماتا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا شان بڑا ہوتا ہے ان کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہو جاتی ہے، معمولی لغزش جو ہے بڑی ہو جاتی ہے۔ کسی اللہ والے کی تہجد رہ جائے وہ سارا دن روتا رہتا ہے، ہم جیسوں کہ فرض نماز بھی چلی جائے تو مکھی بھی ناک سے نہیں اڑتی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا نا، کیوں؟ اولیاء اللہ کی تہجد بھی اگر رہ جائے تو سارا دن روتے ہیں کہ یا اللہ کون سی خطا ہو گئی کہ رات تو نے مجھے اٹھنے نہیں دیا، اپنی بات کرنے نہیں دی۔
وقد اختلف الائمة رحمہ اللہ تعالی فی سجدۃ صاد. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ائمہ میں اختلاف ہے کہ سورۃ صاد میں ان آیات میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، یہ عزائم سجود میں ہے یا اتفاقاً حضرت داؤد صرف سجدے میں گر گئے. علی قولین الجدید من مذہب الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ انہا لیست من عزائم السجود بل ہی سجدۃ شکر. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جدید میں ہے، آپ فرماتے ہیں یہ عزائم السجود میں نہیں ہے بلکہ یہ سجدہ شکر ہے کہ آپ نے شکر کے طور پہ سجدہ کیا. والدلیل علی ذلک ما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا اسماعیل ابن علیۃ ایوب عن عباس رضی اللہ عنہما انه قال السجدۃ فی صاد لیست من عزائم السجود وقد رأيت السلم يسجد فيها. ایک روایت میں امام احمد نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے تھے کہ سورۃ صاد میں جو سجدہ ہے وہ عزائم السجود میں نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ حضور نے سجدہ فرمایا تھا. ورواه البخاری وابو داود والترمذی والنسائی فی تفسیرہ من حدیث ایوب بہ وقال الترمذی حسن صحیح. وقال النسائی ايضا عند تفسیر هذه الآیت اخبرنی ابراہیم بن الحسن هو المقسمی حدثنا حجاج محمد عمر بن النبی سعید بن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی صاد. حضور پاک نے سورۃ صاد میں سجدہ فرمایا. وقال سجدها داؤد علیہ السلام توبۃ ونسجدها شکرا. اور حضور نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت داؤد نے تو سجدہ کیا تھا اللہ کے آگے توبہ کرنے کے لیے، اور ہم سجدہ کرتے ہیں شکر کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے احوال سے تفرد بروایات النسائی ورجال الاسناد کلهم ثقات. اس حدیث کو روایت تو صرف سنن النسائی نے کیا ہے، لیکن اس کے رجال جو ہیں، سند کے رجال جو ہیں، سارے کے سارے ثقہ ہیں، یعنی سارے کے سارے صحیح ہیں، قابل اعتماد ہیں. تو یہ محدثین کی اصطلاح ہوتی کہ رجالہ رجال الشیخین، کہ اس سند کے جو رجال ہیں وہ امام بخاری امام مسلم کے رجال ہیں، یا رجالہ رجال السیاح یا رجالہ ثقۃ، کہ اس کے راوی جو ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں. تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو سجدہ ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک سجدہ نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر تھا، یہ سجدہ ہے تلاوت نہیں. واللہ اعلم. ہم لوگ آئے تھے مکہ مکرمہ بغیر احرام کے، پھر ہم نے عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، پھر ہم مدینہ منورہ گئے، وہاں سے بھی واپسی پہ ہم نے عمرہ کیا ہے. لیکن جو آپ نے عمرہ چھوڑا ہے اس کا آپ نے دم دے دیا ہے، ٹھیک ہے بس. لیکن ایک بات یاد رکھو، خیال کیا کرو، اصل عمرہ جو ہے جس میں کسی امام کا اختلاف نہیں، وہ وہی ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے ملک سے آگے عمرہ کرے. قادمن الی مکہ تھا کہ اپنے ملک سے آ رہے ہیں آپ، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، عرب سے، عجم سے، ابوظبی سے، دبئی سے، وہیں سے احرام باندھ کے آئیں، وہ عمرہ کریں. وہ عمرہ جو ہے چھوٹے حج کے برابر ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اصل عمرہ وہ ہوتا. اچھا اسی طرح مدینہ منورہ سے آپ عمرہ باندھیں گے، ٹھیک ہے میقات کا عمرہ ہے، لیکن وہ اپنے وطن والا عمرہ نہیں ہے. اگر مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھیں گے تو حنابلہ کے نزدیک تو عمرہ جائز ہی نہیں ہے. یعنی امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن امام احمد حنبل فرماتے ہیں عمرہ ہوتا ہے آنے والے کا، یہ تو نہیں کہ مکے سے نکلے اور پھر عمرہ کرے.
تو اس لیے آپ نے اصل عمرہ جو تھا وہ تو چھوڑ دیا نا، دم تو آپ نے دے دی، لیکن اس سے محروم تو ہو گئے نا۔ اگر یہ مسئلہ جو تم آج مجھ سے پوچھ رہے ہو، تمہارے ملک میں بھی کوئی مولوی فوت تو نہیں ہو گئے؟ وہاں بھی مولوی موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ختم والے بھی ہیں، حلوے والے بھی ہیں، قرآن والے بھی ہیں، حدیث والے بھی ہیں، ہر قسم کے علماء موجود ہیں، فدائی بھی ہیں، حلوائی بھی ہیں، سرکاری بھی ہیں، درباری بھی ہیں۔ یہ مسئلہ تو جھگڑے کا ہے نہیں، یہ تو سارے بتا دیں گے نا، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، احرام باندھنے میں تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مولوی بھی ہو۔ تو اگر آپ وہاں سے پوچھ لیتے، تکلیف فرما لیتے کہ بھائی حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے سمجھا دیں میں نے کیا کرنا، عمرہ کیا ہوتا ہے، احرام کیا ہوتا ہے، ہم نے کہاں سے باندھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، طواف کے کتنے چکر ہیں، اس کے بعد 2 رکعتیں ہیں، پھر صفا مروہ ہے، پھر سر، اگر سمجھ لیتے، یا کوئی عمرے کی چھوٹی سی کتاب لے کے 2-3 دفعہ پڑھ لیتے، نہ غلطی ہوتی، نہ عمرے سے محروم ہوتے، نہ دم دینا پڑتا۔ لیکن مشکل تو یہ ہے نا کہ یہاں آنے کے بعد پھر خیال آتا ہے یار چلو پوچھ ہی لو کسی سے، پتہ نہیں شاید غلطی ہو۔ حقہ پینا گناہ ہے ورنہ ثواب ہے نا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ثواب ملتا ہے 2 نفلوں کا۔ اللہ کے بندے، تمباکو ہے، تمباکو بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے، تحریمہ ہے، بعض کے نزدیک صرف مکروہ ہے۔ مکروہ تو ہے نا، ضیاء بھی ہے، بدبو بھی ہے، ضیاء وقت بھی ہے، سینے کو جلانے والا بھی ہے، اوقات کو بجائے اللہ کے ذکر کے حقے میں لگانے والا بھی ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ حقہ پینا ثواب ہے؟ بالکل گناہ ہے۔ حقہ ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، جو بھی ہے بالکل حرام، پان ہے، گٹکا ہے، سب حرام۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بعض علماء کہتے ہیں مکروہ تحریمہ ہیں، بعض کہتے ہیں صرف مکروہ، لیکن مکروہ تو سارے مانتے ہیں۔ کہتے جی کہ امام مہدی جو ہیں وہ صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے آئیں گے۔ حضور نے فرمایا اسمہ علی اسمی، اس کا نام بھی محمد ہوگا، ابن عبداللہ ہوگا، ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا بھی قریش قبیلے میں سے، مدینے سے آئے گا، مکے میں ما بین الرکنین اپنے امام ہونے کا اعلان کرے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ اسلام کو عزت دیں گے، عظمت دیں گے، غلبہ دیں گے، اور وہی امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، دمشق میں حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ امام مہدی بالکل صحیح بات ہے، حق ہے۔ ایک ہے جو ہمارے بعض شیعہ حضرات نے مہدی بنایا ہوا ہے، وہ غلط ہے۔ انہوں نے بھی ایک مہدی بنایا ہے، مہدی منتظر، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ امام جو ہے نا چھپا ہوا ہے غار میں، وہ کہتے ہیں یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اس لیے ان کا عالم کبھی مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا، مصلی خالی رہے گا، ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا۔ کیوں؟ مصلی تو امام کا ہے، امام ابھی آیا نہیں، پتہ نہیں کب آئے گا۔ اچھا امام ہے کہ لوگوں کی نمازیں سینکڑوں سالوں کی تباہ ہو رہی ہیں، امام صاحب چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ بھی امام ہے کون؟ وہ کہتے ہیں جی حسن عسکری کی اولاد ہے۔ حسن عسکری کہتا ہے میرا بیٹا کوئی نہیں، یہ کہتے نہیں ان کی اولاد ہے۔ اچھا وہ ہے کہاں؟ کہتے ہیں جی سلام دیپ کی غار میں ہے، اور اصل قرآن جو ہے نا بی بی فاطمہ والا وہ بھی اس کے پاس ہے، اور وہ قرآن جو ہے 70 ہاتھ لمبا ہے۔ ہم سے یہ نہیں پڑھا جاتا، وہ پتہ نہیں کون پڑھے گا۔ اچھا ہم نے 1-2 دفعہ کہا بعض شیعہ مولویوں سے، میری دوستی ہوتی تھی کبھی کبھی، تو میں نے ان سے کہا ایسا کریں، اتفاق کرتے ہیں، ایک اسٹامپ پہ بیٹھ کے لکھتے ہیں، جب تمہارا قرآن آئے گا نا ہم مان لیں گے، جب تک نہیں آتا تم اس پہ عمل کرو۔ میں نے کہا ہم تمہیں لکھ کے دیتے ہیں بھی جب تمہارا قرآن آ جائے گا نا بی بی فاطمہ والا، ہم اسی پہ عمل کریں گے، لیکن جب تک وہ نہیں آتا بدبختو اس پہ تو عمل کرو۔ کہتے نہیں جی وہ آ جائے گا، ان کا ابھی تو نہیں آیا، کب آئے گا؟ اچھا اور جو میں نے کہا جو تمہارے مر گئے ان کے وقت میں قرآن نہ آیا وہ کہاں جائیں گے غریب؟ کہتے نہیں وہ مانتے تو ہے نا۔ میں نے کہا مانتے تو ہمیں، بات تو عمل کرنے کی ہے، ماننے کی بات تو نہیں ہے، بات ہے عمل کرنے کی۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ تو مہدی غلط ہے، اصل مہدی صحیح ہے، وہ امام مہدی ہوگا، محمد نام ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قبیلہ قریش کا ہوگا، مدینے سے آئیں گے،
مکے میں مابین الرکنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں بیعت لیں گے اور پھر پوری دنیا میں امن اور اسلام پھیلائیں گے. اور وہ ہوں گے اس وقت دمشق میں اور مسجد میں صفیں بن گئی ہوں گی, ابھی وہ تکبیر ہو چکی ہوگی, مصلی پہ جانے والے ہوں گے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے 2 فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے. جب حضرت مہدی دیکھیں گے کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے تو مصلی سے ہٹ جائیں گے کہ جب نبی آ جائے تو اور کوئی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ تو تمہارے مولوی بہادر ہیں نا, میلاد میں حضور بھی آ جاتے ہیں, مصلی پہ مولوی بیٹھا رہتا ہے. تمہارے مولوی بڑے بہادر ہیں ماشاءاللہ, حضور بھی آ جاتے ہیں میلاد میں, کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے, مولوی صاحب مصلی پہ کھڑے ہیں. اللہ کے جب نبی آیا تو امام مہدی تو حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے اللہ رسلے کا, ٹھہرو تم مصلی پہ رہو, نماز پڑھاؤ, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب میں نبی بن کے نہیں آیا, میں محمد کا امتی بن کے آیا. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. کہتے جی کہ رمضان شریف میں درس ہوگا انشاءاللہ, دعا کریں اللہ صحت دے عافیت دے, کچھ تکلیفیں ہیں اللہ آپ کی دعاؤں سے ٹھیک کر دیں گے. تو رمضان میں درس ہوگا لیکن فجر کی نماز کے بعد, کیونکہ مغرب کے بعد افطار ہوتا ہے, لوگوں کو کھانے پینے کی لگی ہوتی ہے. مولوی اکیلا تو نہ بیٹھا رہے نا, ان کو جب روٹی کا مسئلہ آ جائے پھر مولوی جائے جہاں جاتا ہے. تو اس کے بعد عشاء آ گئی, عشاء کے بعد تراویح آ گئی. اب جو 20 رکعتیں پڑھ کے بیچارے بے ہوش ہوتے ہیں وہ میرا درس سنیں گے غریب اللہ, وہ تو جان چھڑانے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ امام ذرا آہستہ پڑھے نا, وہ کھڑے ہوتے ہیں مر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی عذاب میں آ گئے. نماز پڑھو پورے خشوع کے ساتھ, خوشی کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں رمضان نصیب کیا ہے. ایک ایک لفظ پہ غور کرو اور جتنی زیادہ وقت عبادت میں گزرے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے, تو نے ہمیں رات جاگنے کا موقع دے دیا ہے, نماز پڑھنے کا موقع دے دیا ہے. ساری زندگی پڑے رہیں گے, قبر میں بھی تو جا کے سونا ہے نا, ابھی یہاں جاگ لو. تو بہرحال صبح کی نماز کے بعد درس ہوگا انشاءاللہ, اور وہ عربی میں ہوگا جیسے اب بھی ہوتا ہے صبح, لیکن وہ عربی زبان میں ہوگا. تو اس سے جو عربی جانتے ہیں لاکھ دفعہ آ جائیں. خانہ کعبہ پہ نام لکھیں, بالکل نہ لکھیں جناب, تمہارے نام لکھنے سے کیا تمہارا ہو جائے گا؟ کوئی عقل ہے؟ ایک آدمی میرے پاس ہے, کہتے ہیں مولوی صاحب پنجاب کا تھا, وہ بہت بڑا آدمی تھا, نام تو میں نہیں دیتا. تو کہتے ہیں مکی صاحب ہیں کہ کیا, کہتے ہیں جناب عجیب بات ہے, سارا کعبہ میں نے پھر لیا, چکر لگا لیا, سارا حرم دیکھ لیا, ہر جگہ اللہ اللہ اللہ, محمد کا نام ہی کوئی نہیں. جی مکی صاحب ہم نے سنا تھا کہ وہاں وہابی ہیں, اب تجربہ ہو گیا واقعی وہابی. سارے کعبے پہ سارے حرم میں جہاں جاؤ اللہ اللہ اللہ, محمد کا نام نہیں. خیر میں نے کہا چودھری صاحب کیا آج کل گھر کہاں بنایا؟ پہلے وہ دور رہتے, کہتے ہیں آج کل تو وزیر میں لاہور میں آ گیا ہوں, گلبرگ میں ماشاءاللہ میری 8 کنال میں کوٹھی بنائی ہے, تم تو آتے نہیں ہو پاکستان. تو میں نے کہا ایک تکلیف کرو گے؟ کہتا ہے کیا بات ہے, آپ حکم کریں. میں نے کہا جب گھر جاؤ نا ایک فرسٹ کلاس بورڈ بنا کے اپنی کوٹھی پہ محمد مکی حجازی میرے نام کا بورڈ لگا دینا. کہتا ہے اور کیوں جی؟ تو میں نے کہا یار میرے نام کا بورڈ لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کہتا ہے جناب کمال ہے, چلو میری دوستی ہے, میری اولاد کہاں برداشت کرے گی کہ آپ کے نام کا. تو میں نے کہا یہ گھر اللہ کا ہے, نام محمد کا لکھ دیں, کون برداشت کرے گا؟ تم اپنی کوٹھی پہ میرا نام لکھنا برداشت نہیں کرتے ہو, اللہ کے گھر پہ نبی کا نام لکھنا چاہتے ہو. کہتے ہیں ہاں بات تو ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر بھی تم جاہل ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, باب المدینہ کے سامنے جا کے دیکھو لکھا ہے محمد الرسول اللہ, اور باب المدینہ کیوں رکھا گیا؟ مدینہ کس کا ہے؟ جہاں محمد الرسول اللہ ہے. میں نے کہا تم لوگ جاہل ہو, اس لیے بس ان لکھوں پہ گزارے کرتے رہتے ہو. دین وہ ہے جو قرآن حدیث میں ہے, لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کل کوئی کچھ لکھ دے. اب جیسے مثال کے طور پر ہر مسجد میں مینار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا میناروں پہ وہ کیا لگاتے ہیں؟ چاند. یہ چاند لگانا جو ہے یہ سنت ہے؟ تم چاند کے پجاری ہو؟
کیا ہے یہ؟ بس رواج ہے. ہر مسجد میں جناب وہ کلش لگے ہوئے ہیں چاند. وہ خدا کے بندے ہمارا چاند سے کیا تعلق ہے؟ ہم کوئی چاند پوجنے والے ہیں؟ یہ سازشیں ہیں بہت بڑی کفر کی جن کو مسلمان سمجھتے نہیں. کبھی آپ نے غور کیا سنڈے منڈے؟ سنڈے کیا ہوتا ہے؟ سن دیوتا یعنی سورج کا دن. سنڈے سورج دیوتا، منڈے جو ہے مون چاند دیوتا. انہوں نے تو اپنے نام بھی تمہارے دماغ میں ڈالے ہیں کہ تم پکے کافر بن جاؤ. کسی مسلمان کو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی نہیں آئے گا. وہ آئے گا تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل. کسی کو احد، اثنین، ثلاثہ نہیں آئے گا. سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے آئے گا. کیوں؟ یہ کون سی بولی ہے؟ کس پیغمبر کی بولی ہے؟ کس نے تمہارے دماغوں میں یہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے ڈالا ہے؟ کبھی تم نے غور کیا کہ اسکاؤٹ جو ہیں یہ 3 انگلیوں سے سلام کیوں کرتے ہیں؟ وہ عقیدہ تثلیث ثابت کرتے ہیں کہ یہ 3 خدا ہیں، ایک خدا نہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا کہ عیسیٰ، مریم اور خدا 3 میں سے ایک خدا ہے. تو وہی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے مطلب 4 انگلیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ہر جگہ تمہیں کافر بنایا ہے لیکن تم مسلمان بننا نہیں چاہتے. انہوں نے نبی پاک نے فرمایا ٹیک لگا کے کھانا نہ کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ڈائننگ ٹیبل اور چیئر پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تاکہ ٹیک لگے. حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں، بائیں ہاتھ سے کھاؤ. حضور نے فرمایا مونچھیں مڈاؤ، داڑھی بڑھاؤ. انہوں نے کہا نہیں، داڑھی مڈاؤ اور مونچھیں بڑھاؤ. حضور نے ساری زندگی پگڑی باندھی. کہا نہیں، سر ننگا رکھو اور پگڑی جو ہے وہ چپراسی کے سر پہ رکھو تاکہ نبی کی توہین ہو. ڈی سی، گورنر، کمشنر کے سر پہ کوئی ٹوپی نہیں ہوگی. باہر پی ایم جو کھڑا ہے اس کے سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہو تاکہ محمد مدنی کی پگڑی کی توہین ہو. بیرے کے سر پہ پگڑی ہوگی. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو کھانے پکانے والے کوک ہیں ان کے سر پہ ٹوپی ہوگی اور ٹوپی بھی بے ڈھنگی ہوگی تاکہ حضور کی ٹوپی کی توہین ہو. کبھی مسلمانوں کو غیرت آئی ہے ہوٹل تمہارے ہیں تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے لباس اسلامی کر دو. ہمارے نواب بہاولپور سے سر صادق محمد خان عباسی، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، اس نے لندن میں وائسرائے کو جب دعوت دی تو وائسرائے کا جو لباس تھا نا وہ سارے ڈرائیور، نوکر، چپراسی، بیرے، کک سب کو وہی لباس پہنا دیا. جارج ششم کا وہ آیا وائسرائے، کھانا کھایا، چپ رہا، بولا تو نہیں بہرحال. لیکن کھانا کھا کے جب واپس گیا اس نے اپنے اے ڈی سی سے کہا کہ نواب صاحب سے کہیں آپ نے ہماری توہین کی ہے. انہوں نے کہا تم ہمارے نبی کی توہین کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ آج تمہیں توہین کا احساس ہوا ہے؟ تو غیرت ہو تم، لیکن غیرت کس بات کی؟ ہم تو ہیں فی امان اللہ. ڈیرہ اسماعیل خان اللہ رحمت فرما، اللہ پاکستان پہ رحمت فرما، اللہ پاکستان کے ہر شہر پہ رحمت فرما، تمام مسلمان ملکوں پہ رحمت فرما، امن فرما، امن فرما، امن فرما، جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، کشمیر پہ رحم فرما، فلسطین پہ رحم فرما. میں نے عمرہ کیا ہے، اس کا ثواب بچوں کو دے دوں. عمرہ کر لیا ہے، اب کیوں ان کو ٹرکھانا چاہتے ہو؟ پھر بعد میں جو ہے کرنا، لیکن جب بچے ہیں اللہ ان کو نصیب کرے. دعا کرو. نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر رکھیں. میں نے اپنے بیٹے کا نام احمد ریان، یہ 2 نام ہیں، یا احمد رکھو یا ریان رکھو. یہ ہمارے ہاں جو 18 نام کٹھے رکھتے ہو نا، یہ غلط ہے. ایک ناموں کی باقاعدہ لمبی ڈگری لگی ہوئی ہوتی. احمد مکمل نام ہے بس، ریان مستقل نام ہے. یہ احمد بھی ریان بھی 2 نام ہو گئے. عربی پڑھے گا وہ کہے گا احمد بیٹے کا نام ہے، ریان باپ کا نام ہے. میں نے مسجد جدہ سے احرام نہیں باندھا، کوئی بات نہیں. راستے میں مسجد سے باندھا، کوئی حرج نہیں. ہاں، خانہ کعبہ میں کافر داخل نہیں ہو سکتے. وہ پاسپورٹ دیکھتے ہیں، مسلمان لکھا ہے کہ کافر لکھا ہے. دلوں کا علم اللہ کو ہے، بندے کو نہیں ہے. اس طرح تو پھر جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں.
اگر تعزیے کا سجدہ کفر ہے تو قبر کا سجدہ جائز ہے. اگر تعزیہ نکالنا بدعت ہے تو 12 کا جلوس نکالنا سنت ہے. کام قریب قریب ہے، برادری ہے، ملتا جلتا کام ہے. بس جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. نماز کے دوران سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. مدینہ منورہ سے واپس آئے، پہلے سر منڈوا دیا تھا، پھر کینچی سے جب پہلے منڈوا دیا تھا، مدینے سے آتے ہوئے کہاں سے کینچی سے بال کاٹے تم نے؟ اس سر پہ تو اس طرح پھروا دیا، بال کیسے کاٹے؟ دم پڑ گئی، بال بھی اس طرح پھرواؤ، دم بھی ادا کرو. اگر بوڑھی والدہ کو ویل چیئر پہ بٹھا کے صفا مروا دوڑو، آپ بھی نیت کر لیں، آپ کی بھی ہو جائے گی. اگر 1 درہم سے زیادہ نجاست ہے، دھونا لازم ہے. کیمرے موبائل سے تصویر بنانا بالکل حرام ہے. اگر چوتھے یا 5ویں چکر میں وضو ٹوٹ جائے نہ، طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر شروع کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.